فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو وہ اس کا رب ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کی یہ بنیادی صفت بیان فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اس کائنات کے اندر ایمان والے سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ان کا رب ہے۔ کیوں؟ آج 2 ٹکے کا مجھ پر کوئی احسان کر دے، میں زندگی بھر اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتا، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سمجھا جاتا ہوں کہ بیٹا فلاں کا شکریہ ادا کرتے رہنا، فلاں بندہ ہمارے فلاں وقت اوکھے ویلے کام آیا تھا۔ تو یہ تو 2 ٹکوں کی احسان کی بات ہے۔ جو کائنات کا رب، خالق، مالک، رازق، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر ساری زندگی ایک ایک لمحہ احسانات، انعامات، اکرامات بے شمار ہیں، یہاں تلک کہ پروردگار فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اس کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور جتنا سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، ندیوں میں، نالوں میں پانی ہے اس کو 7 گنا اور بڑھا دیا جائے اور اس کی سیاہی بنا دی جائے، جن اور انسان شروع ہو جائیں ان کلموں کے ساتھ، ان سیاہی کے ساتھ اللہ رب العزت کے تعریفی کلمات لکھنے، اور پروردگار کی جو انسان پر نعمتیں ہیں ان کو شمار کرنا شروع کر دیں، گھس گھس کر وہ کلمیں تو ختم ہو سکتی ہیں، وہ سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج کے طور پر فرمایا لا تحصوها، میری طرف سے ہونے والی نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب اس رب کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، تو کیا خیال ہے وہ ہم پر کوئی حق نہیں رکھتا کہ ہم پوری کائنات میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کریں؟ اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والا، اسلام والا، کیونکہ اس بات کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ مجھ پر اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی ذات کے احسان ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی وجہ سے پھر پوری کائنات میں سب سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے تو اپنے رب سے کرتا ہے۔ اور اگر احسانات کی بات کی جائے، احسانات کی وجہ سے محبت کی بات کی جائے، تو پھر دوسرے نمبر پر جس ہستی اور جس ذات کے ہم پر احسانات ہیں زیادہ، وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے محبت کے اعتبار سے دوسرا درجہ اور دوسرا جو نمبر آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک مومن پر یہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور اس مومن پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کرے اپنے رب کے ساتھ، اور اس کے بعد محبت کرے اپنے نبی کے ساتھ۔ تو رب رسول کے ساتھ محبت کتنی ہو، اپنے والدین سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، من ولدہ
ووالدہ ومالہ واہلہ والناس اجمعین، اپنے مال و دولت سے زیادہ، کنبے قبیلے فیملی سے زیادہ، بہنوں بھائیوں سے زیادہ، والناس اجمعین، پوری کائنات میں سب سے زیادہ رب سے محبت ہو اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہو۔ اس بات کے اندر تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، محبت کا انداز کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ ہیں؟ لگتا ہے شک ہے، کرتے تھے نا؟ اور ہم بھی، ہماری محبت میں اور صحابہ کرام کی محبت میں کوئی فرق ہے؟ کیوں فرق ہے؟ کتنے آگے فرق ہے؟ وجہ کو تھوڑا بہت فرق ہو، بالکل ہی وہ مشرق کی طرف ہم مغرب کی طرف، دو انسانوں کا ایک کا رخ مشرق کی طرف کر دی جائے، ایک کا رخ مغرب کی طرف کر دی جائے، قیامت تو آ سکتی ہے، ان دونوں انسانوں کی کبھی ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا تو یہی حال ہے، ہمارا صحابہ کے درمیان اتنا اسی طرح ہی فرق ہے محبت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر کئی ہمارے بھولے بھائی کہہ دیتے ہیں او جی سارے محبت ہی کر دے رہے ہیں، جس طرح کو محبت کردہ کر دے رہے ہیں دو۔ میں کہتا ہوں بس یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کے اور آپ کے مدعو کی وہ مہمانان گرامی کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں تو پروگرام سننے کے لیے آیا تھا۔ اب یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر محبت، میری طرف توجہ کریں، ہر محبت کا ہر انداز وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ بھائی یہ تو آپ بھی نہیں قبول کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ بات کی بات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہو وہ بات کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بھی اس بات کو زندگی کے کسی بھی قدم پر اس اصول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب جی میں کسی نہ کوئی محبت کرتا ہے انہوں کر دے رہن دو۔ آپ کا دوست، آپ کا سنگی، آپ کا بیلی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، وہ آگے سے لاکھ مرتبہ کہتے رہے یار میں نے تو محبت کے اندر آ کر کہا تھا، آپ کہتے ہیں آپ کی محبت جائے بھاڑ میں، مجھے آپ کا یہ لہجہ، آپ کا انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ ناراضگیاں پڑ جاتی ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، اختلافات بڑھ جاتے ہیں، بول چال بند ہو جاتا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ محبت۔ وہ کہتا ہے میں نے محبت کے اندر آ کر کہا، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے آپ کی یہ بات پسند ہی نہیں آئی۔ تو سمجھ لگی کہ محبت کا ہر انداز وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب ذرا میں آپ کو نقلی عقلی دو چار مثالیں دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھا دیکھی ان کی نقل میں عیسائیوں نے بھی یہ بات کہہ دی۔ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیں یہودیوں اور عیسائیوں نے جو اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، یہ محبت کے اندر آ کر دیا تھا یا دشمنی کے اندر آ کر؟ آج تلک دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو، دیکھا ہو کہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ نفرت کرتا ہو، بغض رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، اور اس کے باوجود اس کے مقام اور مرتبے میں اس کو بڑھاتا بھی چلا جائے، اس کی تعریف بھی کرتا چلا جائے؟ ایسا کبھی آپ نے دیکھا؟ تو گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اگر بڑھایا ہے، مقام عبودیت سے اٹھا کر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق و رشتہ جوڑا ہے، تو یقیناً یہ محبت کے اندر آ کر ہی کیا تھا۔ لیکن کیا ان کی یہ محبت قبول ہو گئی؟ اسی محبت نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان پر جو کفر کے ٹھپے لگائے، کفر کی مہریں لگائیں، ان کو جو کافر، ملحد، زندیق جو قرار دیا، اسی وجہ سے قرار دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں اسی محبت کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، مجھ سے دور ہو گئے، ایمان دین سے بالکل فارغ ہو گئے۔ کیا سمجھ لگی کہ ہر محبت قابل قبول نہیں ہوتی؟ آگے آ جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے، بظاہر تو یہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے۔ وہ کہتے ہیں یہلک فی رجلان
میری وجہ سے یقیناً یہ مستقبل کی خبر تھی نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتایا ہوگا وحی کے ذریعے, تبھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا. فرمایا کہ میری وجہ سے دو قسم کے گروہ, دو قسم کے بندے, دو طرح کے انسان تباہ و برباد ہو جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. ایک وہ محب مفرط و مبغض قالن, اور فرمایا ایک ایسا شخص جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا. ہیں کھلی آنکھیں کہ محبت کرنے والا ہوگا, حضرت علی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا اور وہ جہنم میں جائے. ہاں وہ محبت کیسی ہوگی؟ وہ حد سے بڑھی ہوئی محبت ہوگی, اسلام کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کے مطابق نہیں ہوگی, اسلام کے نہج, اسلام کے منہج کے مطابق نہیں ہوگی. اور دوسرا بغض رکھنے والا, بھئی بغض رکھنے والے کی تو سمجھ لگتی ہے وہ تو جہنم میں جائے, محبت کرنے والا وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے, وہ کیوں تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ فقط اسی وجہ سے کہ اس کی محبت ایسی تھی کہ اس کے محبوب کو وہ محبت پسند نہیں تھی. آج جو ربیع الاول کا جو مہینہ یہ جاری ہے, کل ماشاءاللہ 12 ربیع الاول ہے, کل یہ سارے 10-12 دن بلکہ پورے مہینے کے اندر سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں, کون گستاخ رسول, کون محب رسول, کون منکر رسول, کون ماننے والا, کون انکار کرنے والا ہے. یہ مولویوں نے جناب ٹھیکہ لے رکھا ہے جناب ٹھپے لگانے کا اور سرٹیفکیٹ اور سندے دینے کا. کون گستاخ؟ بھائی یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کے اندر سارے پیمانے مقرر کر دیے ہیں, تمہارے نزدیک ہے قرآن اور حدیث کے مطابق اگر گستاخ ہم ہیں تو بتائیں یہ کیا بات, ہمارے نزدیک تمہاری کیا حیثیت ہے؟ قرآن اور حدیث کی بات کریں, قرآن اور حدیث کے مطابق اگر ہم گستاخ ہیں تو ہمیں بتائیں, ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی گستاخیاں دور کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ثابت ہو جائیں تو. میں انہی بھائیوں سے سوال کرنے لگا ہوں جو اپنے علاوہ گستاخ کہتے ہیں جناب محبت محبت محبت. محرم کے پہلے 10 دنوں کے اندر شیعہ حضرات جو کچھ بھی کرتے ہیں, ماتم زنی, زنجیر زنی اور سینہ کو بھی, اور جناب اپنے چہروں کو پیٹنا, گریبان پھاڑنا, سارا کچھ صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دینا, یہ سارا کچھ کرتے ہیں. کس نام پر کرتے ہیں؟ اہل بیت کے ساتھ محبت کے نام پر. سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا فاطمہ اور ان کی ساری آل اولاد کے ساتھ محبت کے نام پر کرتے ہیں نا. بلکہ آپ ان کی آنکھیں دیکھیں محرم کے دنوں میں, وہ تو ایسے لگتے ہیں کہ ایسے بپھرے ہوتے ہیں, اپنے علاوہ سب کو قاتل حسین ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اب میں انہی بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ربیع الاول کے اندر محبت رسول کی آڑ میں اپنے علاوہ پوری امت کو ابلیس کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے ماشاءاللہ سرگرم ہوتے ہیں, میں انہی سے پوچھتا ہوں بھئی یہ جو سب کچھ کرتے ہیں کیا تمہارے نزدیک یہ جائز ہے؟ جو ہمارے شیعہ حضرات, شیعہ دوست یہ کرتے ہیں محرم کے دنوں میں, انہی سے میں پوچھ رہا ہوں اپنے ربیع الاول والے بھائیوں سے کہ کیا تمہارے نزدیک شیعہ حضرات کا یہ عمل جائز ہے؟ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا, کوئی میرا مکتب فکر کا بریلوی, کوئی عالم, کوئی بریلوی دوست یہ کہنے کے لیے تیار ہوگا کہ یہ جائز ہے؟ کہیں گے نہیں. سوال کرو کیوں نہیں جائز؟ کہتے ایک آدھی محبت ہوئی, یہ علی نے کیا, یہ حسن پاک نے کیا, حسین پاک نے کیا, فلاں نے کیا. اور بھائی یہی تو ہم رونا روتے ہیں جب ان کی محبت پر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ محبت کا انداز سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین, ان کی ساری اولاد اور ائمہ طہار اہل بیت کی تربیت اور ان کے منہج کے مطابق نہیں ہے, لہٰذا ان کی محبت گئی بھاڑ میں اور وہ بالکل تمہارے بقول, تمہارے نزدیک وہ محبت ضائع ہو گئی اور ان کو تباہ و برباد کر رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہی سوال تو بھائی جان آپ سے بھی ہو سکتے ہیں, آپ سے یہ سوال کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ تو بہرکیف آخری بات یہ کرنے لگا ہوں, محبت اصل اطاعت کا نام ہے. سیدنا صدیق کی زندگی دیکھیں, سیدنا فاروق کی دیکھیں, سیدنا عثمان کی دیکھیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہم کی دیکھیں, سارے صحابہ کرام کی دیکھیں. یہ محبت کا انداز آپ کو نہیں ملے گا جو آج ہمارے پاک و ہند میں نظر آتا ہے. صدیق, فاروق, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, ان کی زندگیوں میں آپ کو اطاعت ہی اطاعت نظر آئے گی, اطاعت ہی اطاعت. کوئی نعرے بازی نہیں, کوئی ہلڑ بازی نہیں, کوئی جلسے جلوس نہیں, کوئی جھنڈیاں ریلیاں نہیں,
کوئی جناب یہ سارے یہ بظاہر نعرے یہ اقرار اعتراف کوئی نہیں، بس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آخری صحابی اس دنیا سے 110 ہجری کے اندر فوت ہونے والے ابو طفیل عامر بن واصلہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کا زمانہ پورے 100 سالہ ہے، پورے 100 سالہ، 110 میں سے آپ 10 نکالیں، پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ اور 11 ہجری کے سٹارٹ میں آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے نا، تو آپ 10 ہی سمجھے، 10 نکال دے، پیچھے 100 بچتا ہے۔ 100 سالہ صحابہ کرام کا دور اور 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ، اور پھر ایسے ایسے صحابہ جن کی زندگیاں 100 سال۔ سیدنا سلمان فارسی کی 250 سے 350 سال تک کی روایتیں آتی ہیں، 250 سے 350 سال تک کی ان کی زندگی۔ سیدنا انس بن مالک کی 103، 100، 102 یہ روایتیں آتی ہیں، یعنی کم از کم 100 سال ان کی زندگی ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا نام جرأت کرو اور ہمت کرو، کسی ایک صحابی کا نام ہمیں صحیح سند کے ساتھ بتا دیں۔ اس انداز میں یہ جو آج تم نے اپنا رکھا ہے، ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں آ کر یہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں جناب کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی ریلی، کوئی جناب پہاڑیاں، کوئی جھنڈے، کوئی ہلڑ بازی، کوئی دھمال، کوئی ڈھول، کوئی ڈھمکے، کوئی بھنگڑے، یہ جناب کوئی نقلی مونچھیں، کوئی داڑیاں، کوئی نقلی پگڑیاں یہ لگائی ہوں۔ ایک صحابی کا کوئی اللہ کا بندہ نام بتا دے، میں زندگی بھر اس کے قدم دھونے کے لیے تیار ہوں، اور میں ممبر پر، محراب پر اسی بات کا پرچار کروں گا جس کا وہ مجھے قائل کر لے گا، دلیل کے ساتھ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دیں، صحابہ کرام کو بھی چھوڑ دیں، یہ میں تیسرے نمبر پر اختیاری یہ سوال ہے نا، اختیاری وہ نہیں تو یہ کر لیں۔ فقہ حنفی کی بڑی بڑی معروف اور مشہور کتابیں ہیں، کنز الدقائق، ہدایہ، قدوری ہیں، شامی، فتاوی عالمگیری، اور بڑی بڑی فقہ کی کسی کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان میں سے کسی صرف آپ نام ہی دکھا دیں، منانا نہ منانا تو دور کی بات ہے، جشن عید میلاد النبی کا نام ہی دکھا دیں، جشن بھی چھوڑیں، عید میلاد النبی کا صرف نام دکھا دیں، نام، ہم کہیں گے کہ بھی ٹھیک ہے، آپ کم از کم اپنے آپ کو آپ نے حنفیت کے اندر ثابت کر کے، حنفی تو ثابت کرے بچا لیا۔ باقی رہی بات میرے محترم بھائیوں، یہ محبت کے انداز نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ کرام نے بتایا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ کرام نے، نہ اولیاء کرام نے، یہ تو خود ان کے اپنے اعترافات بھی ہیں کہ جناب یہ 6 7 ہجری کے اندر، بلکہ 34 صدی ہجری کے اندر فاطمی حکمرانوں، فاطمی خلیفوں نے یہ کام شروع کیے، جو کٹر رافضی تھے، کٹر شیعہ تھے، 6 میلاد وہ سال کے اندر مناتے تھے، 6 میلاد، اور ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والوں نے، سنی کہلانے والوں نے 5 چھوڑ دی، 1 پکڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، حضرت فاطمہ کا، اور جو موجودہ حکمران ہوتا تھا اس کا میلاد مناتے تھے۔ اگر ہم نے ان کے طریقے پر عمل کرنا تو پھر پورے کے 6 منائیں، 1 کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ باقی میں پورا ان لوگوں کا شجرہ بھی بیان کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا 34 ہجری کے اندر، فاطمی حکمران، فاطمی خلیفوں نے۔ لیکن وہی بات کہ وقت اس کے لیے تھوڑا سا درکار ہے، میں اپنے آپ کے اور اپنے مہمان کے درمیان جو ہے، آپ کے مہمان کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کو سننے، سمجھنے، اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ